الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورۃ الغاشیہ کی آیت 12 سے آیت 16 تک پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین جب منکروں بے ایمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے وفاداروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور جب منکروں کی سزا کا تذکرہ کرتے ہیں تو وفاداروں کی جزا کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی جہنم کا تذکرہ ہوگا تو جنت کا بھی تذکرہ ضرور ہوگا، تاکہ مجرم کی سزا کو دیکھ کر کے وفادار اپنی وفاداری میں مزید اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی ذات پر ایمان میں استحکام پیدا کرے، مضبوطی پیدا کرے۔ کل آخری آیت آئی تھی کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت کے اندر کوئی بھی بات دل خراش یا دل تراش یا جس سے انسان کو کلفت ہو، اذیت ہو، تکلیف ہو، نہ سنے گا نہ سنایا جائے گا۔ کل بتا دیا تھا آپ کو کہ قرآن کریم نے اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، الا قیلا سلاما سلاما۔ اسلام میں لفظ سلام سے خوبصورت کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خود اپنے بندے کو قیامت کے دن سلام کریں گے، اور سورہ یاسین میں اللہ نے اس کا تذکرہ ہی کر دیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اسلام ہے ہی سلامتی کا مسلک۔ اب جنت کے تذکرے میں آیا تھا کہ کوئی لغو قسم کی اور کوئی بیہودہ قسم کی اور کوئی دل خراش اور دل تراش بکواس جنت میں نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں انسان کو اختیار ہے کہ کسی کو کلفت پہنچانے کے لیے ایک دل آزاری کی بات بول دیتا ہے، تو جنت کا نام چونکہ دار السلام ہے، وہاں سلامتی کے خلاف نہ انسان بولتا ہے سکتا ہے، نہ کسی کو سنائی کوئی بات ایسی دے گی۔ تو جنت کا تذکرہ ہوا تھا کل۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کے انہی تذکروں میں ایک تذکرہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے بہتا ہوا۔ یہاں آیا عین جاریہ، لیکن قرآن کریم نے سورہ محمد میں وضاحت کر دی ہے کہ جنت کے اندر 4 نہر تو ہوگی ہی ہوگی، ایک خالص پانی کی، ایک خالص شہد کی، ایک خالص دودھ کی، اور ایک خالص شراب کی۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، انسان وہ دریا جو ہوگی نہر وہاں یہاں کھڈے میں چلتی ہے، وہاں مستوی عرض پر چلے گی۔ یہ جنت کا کمال ہوگا، نہ اس کے دائیں بند ہوگا نہ بائیں بند ہوگا، لیکن وہ چلے گی مستوی جنت پر۔ لیکن جہاں اہل جنت چاہیں گے وہاں جائے گی یہ، اور ادھر سے ادھر نہیں نقصان پہنچائے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی جنت یعنی ایک عجیب طرح کا چشمہ ہوگا، اور اس چشمے سے نہر بہہ رہی ہوگی۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ابن حبان میں حاکم نے بیہقی اور طبرانی کی روایت سے نقل کیا کہ خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دریا مشک کے پہاڑ سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ کس کے پہاڑ سے؟ مشک، یعنی اس میں خوشبو ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جنت کی بے شمار چیزوں کی تمثیل یا مثال دی گئی ہے، لیکن اس میں صرف اشتراک ہے نام کا۔ ذات کے اعتبار سے اس میں اور اس میں کسی طرح کی کوئی مناسبت
نہیں ہے، چونکہ ہم دنیا کے پھلوں کو نام سے جانتے ہیں، اس لیے رب العزت نے اسی نام سے ہمیں تعارف کرایا تاکہ طبیعت میں انسان کے رغبت پیدا ہو اور شوق پیدا ہو اس کی طلب کے لیے۔ کبھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ دیکھیے دو ہی چیز ہے، یا تو خوف یا شوق۔ یا تو عذاب کا انسان مومن کو خوف ہوگا تو رغبت کرے گا، اور کمال ایمان یہ ہے کہ خوف سے عبادت نہ کی جائے بلکہ شوق سے عبادت کی جائے، اللہ کی ملاقات کی تمنا سے عبادت کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا ہے، پہلے ہمارے درس میں گزر چکا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، عبادت کرتے وقت اس بات کا اللہ ہمیں مکمل دھیان نصیب فرمائے کہ یہ عبادت معین ہے اللہ کی ملاقات میں۔ اگر یہ جذبہ مومن کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو عبادت کے اندر انسان کے خوب سے خوب تر سنوار کر عبادت کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ یہ شوق ہم سب کو عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے، ایک ہے نیچے کا بستر اور ایک ہے اونچا بستر۔ سورہ واقعہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا وفروش مرفوعہ، وہاں تفصیل گزری ہے اور ابھی آج بھی آ جائے گی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے سامنے چنے ہوئے۔ جنت کے اندر ہر چیز قرینے سے ہوگی۔ بھائی دیکھو دوستو، ہم ڈیزائننگ والوں سے اپنے آفس کی ڈیزائننگ کراتے ہیں، پیسہ والے لوگوں کو دماغ میں بخار ہوتا ہے تو اپنے گھر کی ڈیزائننگ کراتے ہیں کہ کٹورا کہاں رکھے، پیالہ کہاں رکھے، تو میری میڈم کا اوون کہاں رہے، تو میڈم کہاں پہ بیٹھیں۔ یہ سب چیز کوئی ڈیزائننگ والے سے کرانے کی ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس کو اللہ نے سجا دیا ہے۔ اور کس کے لیے سجایا؟ ہے رحمت للعالمین کی امی امت کے لیے سجایا ہے، آپ کے لیے سجایا ہے۔ جب اللہ نے سجایا ہے تو وہ کتنا سجا سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اللہ کی سجاوٹ کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے یعنی پانی پینے کے جو اسباب و سامان ہیں، جن کو آپ کاسک بولیے، پیالہ بولیے، آب خورا بولیے، گلاس بولیے، جو بھی بولیے، یہ قرینے سے رکھے ہوں گے کہ جب پینے کو جی چاہے دیر نہ لگے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں جنت میں اور گلاس رکھا ہوا ہے کچن میں آپ کے سجا کے، تو پیتے وقت یہاں سے مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا، میں یہیں بیٹھا ہوں، یہیں پینا چاہتا ہوں، تو جیسے ہی میرے دل میں تمنا اور خواہش ہوگی وہ سجا سجایا گلاس یہیں پر مجھے مل جائے گا۔ یہ جنت کے اندر ہوگا۔ جنتیوں کے تخت، امام احمد اور ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وہ فروش مرفوعہ کی تفسیر میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو فرشوں کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، یعنی نیچے کا فرش سے اوپر کا فرش کتنا ہوگا؟ زمین و آسمان۔ جی ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ ان کی بلندی 500 برس کی راہ کے برابر ہوگی جیسی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اور حضرت ابو امامہ کا قول ہے کہ وہ فروش مرفوعہ کے تفسیر میں ہے کہ اگر بالائی فرش زیری فرش پر گر جائے تو 40 برس میں بھی نہ پہنچے۔ حضرت ابو امامہ کی روایت میں ہے کہ ان میں سے کوئی فرش اوپر سے انتہائی نشیب کی طرف گرے تو 100 سال تک گرتا چلا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تختوں کے تختے سونے کے ہوں گے۔ اس کے تخت کس کے ہوں گے؟ یہاں تو 10 گرام 20 گرام 100 گرام 1 کلو لوگوں کے پاس سونا ہو جاتا ہے، ان کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا ہے۔ جی پاؤں زمین پہ، اور کیا بولتے ہیں مولوی صاحب وہ لڑکا اصل میں ہماری کیٹیگری کا نہیں تھا اس لیے میں نے اس سے بات نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جالس الفقراء والمساکین، ہے میرا نبی، اللہ کی قسم ان کی نظیر نہیں دنیا میں۔
अगर उन्होंने क़यामत में कह दिया इन पैसे वालों को कि ये हमारी कैटेगरी के नहीं है तो क्या कर दोगे? हैं? ये उन पैसे वालों को मैं कहता हूँ कि जो गरीबों के साथ बैठने को क्या कहते, ये हमारे कैटेगरी के नहीं। अगर हुजूर ने कह दिया इनको पैसे वालों को तुम हमारी कैटेगरी के नहीं हो तो क्या कर लोगे जी? इसलिए ऐसा ना बोलो कि मुसीबत आ जाए। चलिए, जिनका हाशिया जमुर्रद, मोती और याकूत से आरास्ता होगा, उसका किनारा, वो ऊंचे होंगे, लेकिन सुनो, जब बैठने वाला उन पर बैठना चाहेगा, जैसे क्या बता दिया 500 साल की मसाफत है, तो जब बैठने वाला जन्नती अपने तख्त पर बैठना चाहेगा तो वो नीचे हो जाएंगे, फिर खुद ब खुद उठ जाएंगे और अपने मकाम पर चले जाएंगे। बताओ जी, इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम होगा, वो सब आपकी ख्वाहिश हो। इसीलिए कुरान ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। और कुरान ने आखिरी लफ्ज़ कह दिया, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। बेटे हाथ वक्त हो गया बेटा, चलो बस ये इतना ही रहने दो, 14 तक इंशाल्लाह, कल 15 कर देंगे। चलो, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु।